40 سال بعد جب ان کی آنکھ لگ گئی، جیسے ہی سوئے انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے کہا، خدایا میں تو عالم بیداری میں تجھے تلاش کر رہا تھا اور تو مجھے خواب میں ملا۔ السلام علیکم دوستو، شیخ عطار اپنی کتاب تذکرہ الاولیاء کے حصہ اول صفحہ نمبر 200 پر لکھتے ہیں، اکابر صوفیوں میں سے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں روم میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے شیطان کو دیکھا جو بہت زور سے زمین پر آ گرا۔ میں نے اس سے کہا، اے لعین، تجھے کیا ہوا ہے؟ شیطان نے کہا، شیخ محمد اسلم توسی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے، دوران وضو وہ کھانسے، ان کی کھانسی کی آواز سن کر میں نیچے آ گرا۔ وہ تو شکر ہے کہ میں مرنے سے بچ گیا۔ ایسی کھانسی اللہ ہمیں بھی عنایت کرے تاکہ جب بھی شیطان ہمیں بہکانے آئے تو کبھی ہم اسے کھانس کر مارس پر بھیج دیں تو کبھی چاند پر۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 259 پر شیخ عطار لکھتے ہیں، شاہ شجاع کرمانی مسلسل 40 برس تک جاگتے رہے اور اس تمام عرصے میں وہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سوئے اور اپنی آنکھوں میں نمک ڈالتے تھے اور ان کی آنکھیں خون کے پیالے کی مانند سرخ ہو گئی تھیں۔ 40 سال بعد جب ان کی آنکھ لگ گئی، جیسے ہی سوئے انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے کہا، خدایا میں تو عالم بیداری میں تجھے تلاش کر رہا تھا اور تو مجھے خواب میں ملا۔ خداوند عالم نے فرمایا، اگر تیری وہ بیداری نہ ہوتی تو آج خواب میں میرا دیدار نہ کر سکتا تھا۔ اس کے بعد شاہ شجاع کرمانی کی یہ عادت بن گئی تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے فوراً سرہانے تکیہ رکھ کر سو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس نیند پر کائنات کی بیداری کو قربان کر سکتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے دونوں داستانیں سنی۔ ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ دونوں داستانیں جھوٹی ہیں اور فارسی کی یہ ضرب المثل ان داستانوں پر صادق آتی ہے۔ پیر خود نہیں اڑتے، مرید اڑایا کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، کیا خداوند عالم قابل دید ہے؟ یعنی اسے دیکھا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس کا دیدار موسیٰ علیہ السلام کرنے گئے تو دیدار نصیب نہ ہوا، جس کے صرف ایک جلوے کی تاب موسیٰ علیہ السلام نہ لا سکے، طور سینہ جس کی تجلی برداشت نہ کر سکا، مگر حیرت یہ ہے کہ شاہ شجاع نے دیکھ لیا۔